بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں معاذ اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، آج کے شعور میں بہت خاص بات، بہت خاص ایک ایسی سٹوری جو میرے اپنے ساتھ پیش آئی، میں آج آپ سے وہ شیئر کروں گا۔ ایک ایسی سٹوری جب میں دبئی میں تھا تو میرے ساتھ پیش آئی، یہ شریف خاندان کی طرف سے۔ بذات خود کوئی بیچ میں نہیں تھا، ڈائریکٹ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا۔ میں آج آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا۔ میرے تمام نئے دوستوں سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کو سکپ کیے بنا آخر تک دیکھے گا۔ بہت خاص اور کام کی ویڈیو ہے، اور جو اس میں شعور آپ کو آخر پہ اس ویڈیو میں ملے گا وہ آپ کو آج تک کہیں سے نہیں ملا ہوگا، تو کیونکہ یہ چیز آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گی، تو اس لیے آپ پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میں دبئی میں تھا، آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے، جب کلثوم نواز صاحبہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی تو جناب میاں شہباز شریف صاحب ان کی میت کو لینے انگلینڈ جا رہے تھے۔ ان دنوں میں دبئی میں ہی تھا، اس لاؤنج میں جہاں پہ انہوں نے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے اسٹے کرنا تھا، کیونکہ یہ دبئی کی ایک ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے لاہور سے دبئی، اور دبئی میں تقریباً 4-5 گھنٹے انہوں نے رکنا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے آگے جانا تھا انگلینڈ، لندن، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے ایک خادم تھے، وہ اکانومی کلاس میں تھے۔ تو اب ایمریٹس ایئر لائن کا ایک قانون ہے کہ جو بندہ اکانومی کا ہے وہ بزنس کلاس لاؤنج میں اسٹے نہیں کر سکتا، اور کیونکہ یہ تو ہر جگہ کا ایک قانون ہوتا ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ کسی صورت یا کمپنی یا کسی کے ساتھ ہے تو وہ اگر وہ اسٹے کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کچھ اماؤنٹ ہوتی ہے جو تقریباً $150 بنتے ہیں، تو وہ پے کر کے وہ بزنس کلاس لاؤنج میں رہ سکتا ہے۔ بذات خود میرے پہ اگر کوئی احسان کرے تو میں اگر وہ بندہ مجھ سے اس احسان کے بدلے میں کچھ چیز مانگے، جائز چیز ہو، تو میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں اس بندے کو وہ چیز فراہم کرنے کے لیے، چاہے وہ چھوٹا سا احسان ہی ہو۔ تو ہوا یوں کہ میں اس لاؤنج میں تھا، شہباز شریف صاحب بزنس کلاس لاؤنج میں اسٹے کرنا تھا، اسی لاؤنج میں میری ڈیوٹی تھی۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، تھوڑی سی گپ شپ ہوئی، تو انہوں نے بولا کہ ان کے ساتھ ایک خادم ہے، انہوں نے خادم نہیں بولا، ایک بندہ ہے، تو اس کو وہ اکانومی کلاس میں اندر نہیں آ سکتا ہے، تو اگر آپ کچھ کریں کہ وہ میرے ساتھ اندر بزنس کلاس میں اسٹے کر لے، تو اگر یہ ڈائریکٹلی اسے لے کے آتا تو $150 پے کرنا پڑنے تھے۔ لیکن جب مجھے یہ بات پتہ چلی، جب مجھے انہوں نے یہ بات کہی، تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ میرے کچھ کولیگس تھے، تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے، جو ہم سے ہوگا ہم ضرور کریں گے۔ ہم نے اس بندے کی انٹری بزنس کلاس لاؤنج میں کروا دی، بزنس کلاس لاؤنج میں انٹری کروائی۔ اس کے بعد جو ہے کافی اچھے سے جو ہے ہم نے ہمارے دائرہ اختیار میں تھا، ہم نے وہ ساری چیزیں پوری کی۔ کہ ظاہر ہے ایک مان ہوتا ہے کہ یہ ہمارے چیف منسٹر ہیں یا کہ ایک پرائم منسٹر کے بھائی ہیں، تو بڑی یہ چیزیں ہوتی ہیں، معنی رکھتی ہیں، اسپیشلی جب آپ باہر کسی اور ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دوران کافی پریشان تھے، میت لے کے چلے گئے، تو بائی دا وے ہماری تقریباً 10-15 منٹ جو ہے نا وہ ملاقات تھی وہاں پہ دبئی ایئرپورٹ کے بزنس کلاس لاؤنج میں ہی۔ ہوا یوں کہ اس ٹائم تو وہ ملاقات ہو گئی پوری۔ یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے تصویر دیکھی، یہ میری اسی لاؤنج کی تصویر ہے جو میری شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو وہاں پہ میں موجود تھا۔ تو ہوا یوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے جناب شہباز شریف صاحب، بلکہ پرائم منسٹر آفس کو میں نے ایک ای میل کی، اور پرائم منسٹر آفس اسلام آباد کو میں نے ای میل کی۔ ای میل میں نے کلیئرلی یہ چیز بولی کہ اس طرح جو ہے آپ سے، تب وہاں پہ میری بات ہوئی تھی، ابھی جو ہے مجھے آپ سے کچھ کام ہے اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا مجھے کام کوئی ناجائز یا کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے کچھ اپنے لیے چاہیے نہیں تھا، لیکن میں کسی وجہ سے یہ چیز میں نے ان کو بولی۔ مجھے اس ای میل کا جواب نہیں آیا، یہ ای میل آپ کی اسکرین پہ جو چل رہی ہے، مجھے اس ای میل کا جواب نہیں آیا۔ پھر سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ میں ایک اور ای میل کرتا ہوں کینیڈا کے پرائم منسٹر کو، جسٹن ٹروڈو کو، کینیڈا پرائم منسٹر آفس کو میں نے ای میل کی۔ اس ای میل کا مجھے تقریباً سیکنڈ ڈے پہ آنسر آ گیا، اور آٹومیٹک آنسر نہیں، پراپرلی مجھے آنسر اس کا کیا گیا، اس کا رپلائی کیا انہوں نے، اور مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کون بات کرے گا۔ ان کا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ منسٹر جو تھا اس نے میرے ساتھ بات کرنی تھی۔ ابھی خیر شیڈول میں ہے ٹائم، تو ہوپفلی جلدی میری ان سے بات ہوگی۔ تو یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں فیلنگز اور سوچ کا فرق۔
اگر آپ کسی اور ملک میں ہوتے ہیں، آپ پرائم منسٹر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ ایزیلی اپنے پرائم منسٹر سے بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے پرائم منسٹر سے بات کر کے اپنے دل کی بات، یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں. ہمارے ہاں نظام بالکل اور طرح کا ہے. ہمارے ہاں جو وزیر اعظم یا جو لیڈر ہوتا ہے ملک کا، وہ بالکل آسمانوں پہ ہوتا ہے، اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں. اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کی نظر میں. تو اگر آپ ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو کیا اب بہت سارے شاید دیکھنے والے یہ چیز سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں نے بات کی، میں نے پرائم منسٹر سے کیوں ملنے. تو دیکھیں میری جان، سب سے پہلے آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ رائٹ پہ آتے ہیں، اگر آپ اسلام کو سیاست میں لے کے آتے ہیں، تو عمر فاروق کے زمانے میں آپ ذرا دیکھ لیں ایک بار کیا تھا کہ اگر کسی دریا کے کنارے کو کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ تو انسان ہے نا. کسی انسان کو اگر کوئی مشکل ہو اس پاکستان میں، اب تو بہت سارے مشکل میں ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 50% سے زیادہ لوگ مشکلات میں ہیں. اگر کسی کو مشکل ہو اور اپنے پرائم منسٹر یا اپنے ملک کے لیڈر کو وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے کہ جناب مجھے یہ مصیبت ہے، آپ اس مصیبت کو کلیئر کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے، اور وہ آگے سے آپ کی بات ہی نہ سنیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس نے ٹھیک کیا یا اس نے ٹھیک کیا؟ آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنے وزیر اعظم سے پوچھیں، آپ اپنے لیڈر سے پوچھیں. آپ کسی مشکل میں، پریشانی میں ہیں، ایون شعور کی اگر بات کریں، ایون اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے اور پولیس آپ کی سنوائی نہیں کر رہی تو بھی آپ اپنے وزیر اعظم کو اس کی کمپلین کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیڈر کو کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو منتخب کیا ہے، آپ اس چیز کا حق رکھتے ہیں. وہ اگر آپ کی مدد کریں گے تو آپ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. اگر ڈیوٹی نہیں نبھا سکتے تو بھائی کرسی پہ کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کرسی سے اتر جاؤ. کرسی ہے نا، کوئی جنازہ تھوڑی میں جس سے اتر نہیں سکتے. اور اگر مدد نہیں کسی کی کر سکتے یا کسی کی آپ کام آنا سمجھتے کہ ہماری توہین ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے نکلے ہیں، عوام کے لیے کرسی پہ بیٹھے ہیں؟ آپ بالکل بھی عوام کے لیے کرسی پہ نہیں بیٹھتے ہیں، آپ اپنے لیے بیٹھتے ہیں. تو میرا بڑا زور ہے اس فکرے پہ کہ آپ اپنا اس فکرے کو درست کریں. آپ عوام کے لیے نہ نکلتے ہیں، نہ عوام کے لیے آپ ذلیل ہوتے ہیں، نہ عوام کے لیے آپ کرسیوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں. آپ نکلتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنی عیش و عشرت کے لیے. آپ اپنے لیے نکلتے ہیں، عوام کے لیے نہیں. تو سب سے پہلے تو ہماری عوام کو، اس معصوم قوم کو، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں بیوقوف بنانا بند کر دیں. بند کر دیں، بہت ہو گیا ہے. 75 سالوں میں آپ نے بہت بیوقوف بنایا ہے. صرف آپ کی ایک پی ایم ایل این، صرف ایک پارٹی کی بات نہیں میں کر رہا، اس میں پی 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 بھی برابر کی شریک ہے، بلکہ اس سے 2 قدم آگے ہے، پیچھے نہیں ہے. کہیں دورہ وزارت اعلیٰ میں جب جناب سی ایم صاحب شہباز شریف صاحب تھے، اس ٹائم انہوں نے ویڈیو کی حد تک جو میں نے دیکھا، انہوں نے بہت سارے کام کیے بھی ہیں. ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی، کام کرنے کے لیے ایکٹیو تھے، بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. لیکن اب پرائم منسٹر بنتے ہی وہ بالکل چینج ہو گئے ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر کا عہدہ چلانا آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو لیا کیوں؟ آپ نے کیا سارے ایکسپیریمنٹ ہم پہ کرنے ہیں؟ آپ اگر تجربے کرنے تو آپ نے اسی قوم پہ کرنے جو پہلے ماری ہوئی ہے، جو پہلے درد میں ہے، جن کی صرف روحیں رہ گئی ہیں، جان رہ گئی، جس میں باقی سب ختم ہو گیا. آپ نے اسی قوم پہ تجربے کرنے ہیں. خدا کے لیے آپ جس چیز پہ بیٹر ہیں، آپ کو جو چیز آتی ہے آپ اسی پہ واپس جائیں. آپ جس چیز کو سنبھال سکتے ہیں اسی پہ رہیں، آپ تجربے نہیں کریں. آپ کی مہربانی. یہ ملک، یہ عوام، یہ قوم آپ کے تجربے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اب 70 سے 75 سال تجربے کیے ہیں آپ نے، تو لہٰذا آپ کی مہربانی ہے، اس قوم پہ رحم کریں. اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی قوم، ان کو میں مخاطب کرتے ہوئے یہ چیز بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، آپ شعور لے کے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ، ان میں ایک ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. اگر کوئی ان نون پرسن ہو، ٹھیک ہے بھول گئے ہوں گے، ان نون پرسن ہو جس نے کچھ نہ کیا ہو، اس کی بات کچھ اور ہے.
لیکن جب میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں، میں اپنی ایک ای میل میں لکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا، ای میل کو ریڈ ہونے کے بعد بھی اس پہ رپلائی نہ کیا جائے، تو وہ ایٹیٹیوڈ، وہ غرور ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اگنور کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، آپ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ملنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو مطلب آپ اگنور کر رہے ہیں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انسان نہیں بستے. کتنا صرف اگلے دن ہی، جیسے انہوں نے یہ ابھی وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا، اس سے اگلے دن صرف ایک بار آپ نکلے ہیں باہر، یا 2-4 بار اور نکلے ہوں گے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ بتائیں آپ نے کیا کیا ان دنوں میں؟ آپ نے کیا فائدہ کیا آ کے؟ اگر آپ فائدہ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے نقصان بھی نہ کرتے. اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ نقصان ہو رہا ہے تو آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ تھا عمران خان نے ایگریمنٹس کر دی ہیں، تو آپ کیوں آئے ہیں بھائی؟ وہ کر رہا ہے، اس کے اپنے اوپر رہنے دیں، عوام جانے وہ جانے، عوام خود ہی اس سے پوچھ لیں گے. آپ بیچ میں مامے خاں بن کے آ کے اپنا کریکٹر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اپنا رول کیوں ادا کر رہے ہیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ بیچ میں آ کے تو آپ پرائز انکریز کریں؟ آپ نے بھی انکریز کرنی تھی تو ان کو کرنے دیتے. یہاں تو ہو نا کہ آپ نے ان ایگریمنٹس کو روکا، جو ان کے ایگریمنٹس تھے آئی ایم ایف یا دوسرے اداروں کے ساتھ، ان کے ایگریمنٹس تھے تو آپ نے ان کو روکا. اگر وہ پورے کرنے تھے تو آپ کیوں آئے؟ پھر کیا غلط ہو رہا تھا؟ تو لہٰذا آپ نے جو کرنا تھا کر دیا. آگے مرضی چلے گی ہمارے عوام کی. اس بار آپ نے کی زبردستی عمران خان کو اتار کے خود بیٹھنے والی، کیونکہ یہ چیز عوام کے دائرۂ اختیار سے باہر تھی. لیکن عوام کا دائرۂ اختیار بہت جلد آنے والا ہے. تھوڑی ہی دیر میں الیکشن کا سماں ہو جائے گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے اور عوام پھر آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. 236 روپے جب بندہ پیٹرول 1 لیٹر ڈلواتا ہے اس کو لگ سمجھ جاتی ہے. جب آٹا 100 روپے کلو تک مل رہا ہوتا ہے اس کو لگ سمجھ جاتی ہے. آپ نے جو سستا آٹا لانچ کیا، اب جا کے دیکھیں کیا وہ کھانے والا ہے، وہ کس طرح کا، آپ جا کے تو دیکھیں، اس کی کوالٹی تو دیکھیں. آپ نے وزٹ کرنے ہوتے تو وہی چیز ٹھیک ہو جاتی. آپ وزٹ کر کے اب مارکیٹ میں تو جا کے دیکھیں نا. آپ جائیں ذرا بازار میں، کھولیں تھیلے کو، ادھر آٹے کی جو ہے وہ روٹی بنوائیں، پھر آپ چیک کریں اس کو بھی اور دوسرا نارمل آٹا لے کے بھی، آپ کو پتہ چلے گا. آپ لیڈر ہیں تو لیڈر بن کے دکھائیں. اگر آپ نے صرف سیٹ پہ بیٹھ کے پرائز انکریز کرنی ہے تو یہ کام وہ پہلے بھی کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. یہ جو آپ 11 پارٹیاں مل کے، آپ نے کون سا اتنا جو ہے وہ جو پہلوان آپ نے مار دیا ہے؟ کیا کر دیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں. لہٰذا اس قوم کو شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئندہ الیکشن میں بالکل ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنی آنے والی ایک نئی پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کریں، نئی پارٹی کو سپورٹ کریں. اور اس نئی پارٹی سے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے. اگر آپ سچی میں چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہو، بادشاہت کا نظام ختم ہو، غلامی ختم ہو، آپ کے ملک کے پیچھے کوئی جو لیڈر ہو اس کی کوئی نسلیں نہ کھانے والی ہوں، اس کی کوئی اولاد نہ آگے آنے والی ہو، اس بندے کو منتخب کرے. جس کی اولاد آگے آنے والی ہوگی وہ اپنی اولاد کی سوچے گا، وہ اپنی اولاد سے آگے بالکل بھی نہیں سوچے گا. وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ پیٹ سے گھٹنے آگے نہیں ہوتے، پیٹ پہلے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور بتایا کریں کہ آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا ملیں گے اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.